بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس موضوع پر گفتگو سے پہلے ایک نہایت ضروری تمہیدی نقطہ عرض کروں گا کہ دنیا کی ہر زبان میں، اردو ہو، عربی ہو، انگلش ہو یا کوئی اور دنیا کی زبان، الفاظ، فقرے اور جملوں کا جو استعمال ہے وہ دو قسم کا ہے۔ صحیح۔ ایک استعمال کو حقیقت کہتے ہیں، صحیح۔ دوسرے استعمال کو مجاز کہتے ہیں۔ ایک سادہ سی مثال جو ہم اپنے روزمرہ کی زندگی میں استفادہ جس سے کرتے رہتے ہیں، اگر ہم کہتے ہیں کہ پانی جاری ہے، یہ حقیقت ہے، کیونکہ پانی جاری ہے، وہ ایک سیال ہے، ایک لیکوڈ چیز ہے، وہ چلتی ہے۔ لیکن اگر ہم کہتے ہیں نہر بہتی ہے، نہر تو نہیں بہتی، وہ ایک جگہ، ایک لمبے خندق کا نام ہے، زمین سے آپ جو ہے وہ 1-2 کلومیٹر 10 کلومیٹر کھدائی کر کے وہ بناتے ہیں، وہ تو اس کے اندر پانی ہو یا نہ ہو، وہ ایک جگہ وہ موجود ہے۔ لیکن ہم کہتے ہیں نہریں بہہ رہی ہے، ہم نہیں کہہ رہے، خدا فرما رہا ہے جنات تجری من تحتها الانہار۔ اچھا، وہ نہریں تو اپنی جگہ پر ہے۔ تو یہ ہمارے محترم ناظرین و سامعین کو معلوم ہونا چاہیے کہ قرآن اور احادیث یہ اس قسم کی مجاز گوئیوں سے بھری پڑی ہیں۔ جس طرح خدا نے قرآن میں فرمایا ہے کہ نہریں بہہ رہی ہیں، اردو میں بھی ہی ترجمہ کرتے ہیں، اس کا ہم یہ ترجمہ نہیں کرتے تجری من تحت الانہار کا، نہروں کے اندر پانی بہتا ہے، نہیں، سب مترجموں نے نہریں بہہ رہی ہیں۔ تو اگر ہم کہتے ہیں پانی بہہ رہا ہے تو یہ حقیقت ہے، اگر ہم کہیں کہ نہریں بہ رہی ہیں تو وہ مجاز ہے۔ وہ اسد عربی کا لفظ اس کو بول کے وہ چڑیا گھر کے درندے کا ارادہ کریں جو کچا گوشت کھاتا ہے، وہ حقیقت ہے۔ اسد بول کے جناب حمزہ سید الشہداء یا امیر المومنین برات لیں، وہ مجاز ہے۔ اس کو ہم نے ذہن میں رکھنا ہے۔ اس کی روشنی میں عرض کروں گا تو جس توحید ذاتی کی ہم آج بات کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کی اور چیزوں کی طرح، انسان کی طرح، زمین و آسمان کی طرح، اس بلڈنگ کی طرح، پانی کی طرح، یا جو بہت ہی سب سے چھوٹا ذرہ جس کو آپ ایٹم کہتے ہیں، یہ ان کی طرح اجزاء سے مل کے نہیں بنا اللہ تعالیٰ۔ اللہ کی ذات کے اعضاء نہیں ہیں، اس کے ہاتھ پاؤں نہیں ہیں، ہماری طرح نہ وہ اعضاء ہیں جو ظاہر میں دکھائی دیں، نہ اس کا قلب جگر ہوتا ہے یا جس طرح ہمارا بھیجا ہوتا ہے۔ بے شک قرآن میں اللہ تعالیٰ کے لیے یہ اعضاء والے الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ ید کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے جس کا معنی ہاتھ ہوتے ہیں، جنبون کا لفظ استعمال ہوا ہے جس کا معنی پہلو ہوتے ہیں، ساق کا لفظ استعمال ہوا ہے جس کا معنی پنڈلی کے ہوتے ہیں۔ اچھا جی، جاء کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے، آیا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہماری طرح یا فرشتوں کی طرح، رسول اماموں کی طرح خدا آتا جاتا ہے، اس میں کوئی نقل و انتقال ہے، حرکت اور سکون ہے۔ تو یہ کہ توحید ذاتی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بسیط ہے، یعنی یہ ہے کہ وہ اجزاء سے مل کے نہیں بنا، اجزاء کا مجموعہ نہیں ہے، اجزاء کا مجموعہ نہیں ہے۔ اگر قرآن میں کہیں اللہ تعالیٰ کے لیے ان اجزاء کا ذکر ہوا ہے کہ جو ہم بھی رکھتے ہیں اور قابل مشاہدہ ہیں، ان کو لا محالہ ان کے اسی مجازی معنی پر محمول کرنا ہوگا۔ اشارہ کنایہ ہے، یہی وجہ ہے کہ ہمارے علماء کرام نے خصوصاً سید مرتضیٰ علم الہدا ان کو مستقل کتاب لکھنی پڑی ہے مجازات القرآن کے نام سے غالباً۔ انہوں نے ان تمام قرآنی آیات کو یکجا کیا ہے جن سے بظاہر ایسا لگتا ہے کہ خدا کے بھی ہماری طرح اعضاء ہیں، جوارے ہیں۔ معصومین کی روایات کی روشنی میں پھر انہوں نے بتایا ہے کہ یہاں اللہ کے ہاتھ کا مطلب کیا ہوتا ہے، وجہ کا مطلب کیا ہوتا ہے، اس کے آنے جانے کا مطلب کیا ہوتا ہے، اس کی طرف روز قیامت لوگوں کے دیکھنے کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ اسی طرح اسی بزرگوار نے وہ رسول خدا کی جو احادیث ہیں ان میں بھی جو مجاز گوئیاں ہوئی ہیں ان کو بھی اشارہ کیا ہے۔ تو گویا یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ قرآن مجید سے بھی ہم اس وقت استفادہ صحیح معنوں میں کر سکتے ہیں اور توحید کو سمجھ سکتے ہیں جب ہم ان علوم سے بھی آشنا ہوں۔ لہٰذا بہتر یہی ہوتا ہے کہ جو علماء اور مفسرین قرآنی علوم سے آشنا ہیں ان سے ان کا مفہوم پوچھا جائے۔
نہ کہ ایک عوام کے اندر، معاشرے کے اندر جو آج کل ہے کہ جو بھی آج ممبر پہ آ جائے اپنی طرف سے انہی اعضاء اور انہی الفاظ کا سہارا لے کر اپنی تعویلیں کر کے ایک غلط چہرہ پیش کیا جا رہا ہے تشیع کا حوالہ دینے کے بجائے ہمیں یہ باور کرانا ہے کہ قرآن کے جو حقیقی مفاہیم ہیں وہ اس کو سمجھنے کے لیے لغت کی کتاب یا ڈکشنری کافی نہیں ہے، بے شک وہ اس گھرانے کی خدمات حاصل کرنی ہوں گی جس پر قرآن نازل ہوا ہے۔ قرآن و اہل بیت کی خدمات ضروری ہیں تاکہ ہم ان سے حاصل کریں اور ان سے استفادہ کریں کہ معصومین نے ان الفاظ کے بارے میں کیا فرمایا۔ سبحان اللہ۔